لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت میں یہ سین جو ہمیں دیا ہے نا، اس میں بتایا کہ فرعون بھی بڑا جینیس آدمی تھا. اس کو زندہ مارنے سے پہلے نفسیاتی طور پہ مارنا آتا تھا. وہ نفسیاتی حملہ کرتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں یاد رکھنی ہے تم لوگوں نے، کہ ایک ہے عقل کی بات. دو لوگ عقل کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک جو واقعی ظالم ہوتا ہے نا، اس کو بڑی چالیں آتی ہیں کہ وہ آپ کے جذبات پہ حملہ کرے گا، عقل کی بات نہیں کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے دو باتیں کی ہیں، میں رب کی طرف سے آیا ہوں، بنی اسرائیل کو ساتھ جانے دو. یہ دو باتیں یاد رکھنی ہیں. وہ اللہ کی طرف سے لائے ہوئے رب کے رسول ہیں، اور بنی اسرائیل کو رہا کرو. یہ دو باتیں لے کر آئے ہیں. میں نے کہا تھا نا، کسی نے ابو سے بات کرنی ہے، ایک بات کرنی ہے بڑی تیاری کر کے. اگر ابو کو آگے سے شٹ ڈاؤن کرنا آتا ہو نا، تو آدھے گھنٹے بعد ہاں بات کہہ دی تھی کیا، کچھ نہیں رہا تھا کیا کہنے آیا تھا، یاد ہی نہیں رہتا، کیونکہ اس کو جو آگے سے ہوتا ہے اس کو ادھر ادھر گھمانا آتا ہے. پھر انہوں نے کیا بات کی ہے؟ الم نربک فینا ولیدا، چھوٹے سے تھے تم یہاں، کیا اس وقت سے تمہاری تربیت یہاں نہیں کی ہم نے؟ تمیز نہیں سیکھی تھی اس محل میں کیسے بات کرتے ہیں؟ بھول گئے کہاں ہو تم؟ یہ کیا ہے تمیز سکھانا؟ کیا بدتمیزی کی، کیا بے ادبی کی، شرمندہ کیا جا رہا ہے انہیں. یعنی اصل مجرم فرعون ہے، لیکن جواب ایسا دیا کہ کسی احساس ہو کہ شاید غلط وہ ہے. موسیٰ، یہ بڑی زبردست ٹیکٹک ہے، اب استعمال نہیں ہوتی، خاص کر پاکستان میں، باقی ہر جگہ ہوتی ہے. اوکے، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ السِّنِينَ، کیا بہت سارے سال تم نے یہاں نہیں گزارے؟ بھول گئے کیا؟ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ، اور وہ جو حرکت تم نے کی تھی، الَّتِي فَعَلْتَ، جو کی تھی تم نے وہ والی. کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ ایک تو تم یہاں اتنی پوری زندگی گزارنے کے بعد گستاخ، اور دوسرا تم بات کرو کہ کون کیا غلط کر رہا ہے. تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا تھا؟ بھول گئے کیا؟ یہ نہیں کہا فرعون نے قتل کیا تھا، یاد ہے؟ کہہ دیتا، کھل کے کہہ دیتا قتل کیا تھا، چھپا کے بات کی ہے نا. وہ جو کی تھی تم نے حرکت، وہ جو تم نے کی تھی، فعلت فعلتک التی فعلت، اور آگے سے کہہ دیا وانت من الکافرین، تم ناشکروں میں سے ہو. نا کافر کے معنی دو ہوتے ہیں، ایک ہے ناشکرا اور ایک ہے انکار کرنے والا. دونوں مفہوم سمجھ لو. ایک تو ان کو موسیٰ کو کہا جا رہا ہے بڑے ہی ناشکرے نکلے تم، اور دوسرا واہ انکار کر رہے ہو کیا، نہیں کیا تھا کیا قتل. سارا مضمون بدل گیا کہ نہیں؟ پوری طرح بدل گیا. اصل مضمون کیا تھا؟ موسیٰ کیا مضمون لے کے آئے تھے؟ دو باتیں تھیں، میں اللہ کا رسول ہوں، ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں، وہ اصل رب ہے، اور دوسری بات تھی بنی اسرائیل کو رہا کر دو. اب ان کو ان ساری باتوں کا جواب دینا پڑے گا. فرعون نے ان کو پورا ہی مضمون بدل دیا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کوئی، آپ ایک بات کرنے لگو، آگے سے کسی نے ایسی سنانی ہے سارا مضمون ہی بدل جائے، اور آپ پھر واپس جاؤ سوری، تو اب تو وہ اپنی صفائی پیش کرنی شروع کرنے. تو آگے سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اچھا دو باتیں کہیں نا، کئی سال یہاں گزارے نہ شکرے، اور قتل بھی کیا. اور بائی دا وے میں نے کہا تھا نا قتل کا کھل کر نہیں کہا کہ قتل کیا. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ دھمکی ہوتی ہے. میں کیا سب کو بتاؤں؟ پھر سے بتاؤں سب کو کیا کیا تھا؟ تمہاری پول کھولوں سب کے سامنے؟ لحاظ کیا ہوا ہے، ذرا زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی کسی کو دباؤ میں رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو وہ اس نے سارے ہیلے استعمال کیے. آگے سے موسیٰ علیہ السلام کو ڈر کس چیز کا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ اس کا کہ وہ جو کیس ہے وہ دوبارہ کھلے گا. لیکن جو اصل مسئلہ تھا اس کو وہ پہلے سامنے لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں وہ فعلتھا اذن، وہ کیا تھا میں نے، وہ جو چیز جو میں نے کی تھی، ہاں وہ کی تھی، اس وقت کی تھی میں نے. وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اور میں ان میں سے تھا جو گمراہ ہو گئے تھے، کنفیوز ہو گئے تھے. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، اس کے بعد میں تم سب سے بھاگ گیا تھا. منکم، میں تم سب سے بھاگ گیا تھا. یہ تم سب کا لفظ فرعون کے لیے نا، سیکیورٹی گارڈ تمہاری جاب تھی نا. تم سب سے میں بھاگ گیا تھا. اب سب سے بات ہو رہی، یعنی کمرے میں اور لوگ بھی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بادشاہ سے مخاطب ہوتے ہیں تو آپ کو کس سے بات کرنی ہوتی ہے؟ بادشاہ سے. جب ٹیچر کلاس میں ہے اور ٹیچر آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ باقی سب سے بات کرنی شروع کر دو، ٹیچر کیا کہتا ہے؟ میں نے سوال پوچھا ہے. بدتمیزی نہیں ہوتی؟ تو پہلی بدتمیزی تو ہو چکی، اب یہ بدتمیزی نمبر 2. وہ کیا ہے؟ سب سے بات کی اور کہا ہاں میں نے کیا تھا، اور میں تم سب سے بھاگ گیا تھا. لما خفتکم، اس وقت جب کہ میں تم سے ڈرا کرتا تھا. کیا بات کہتی ہے اشارے میں؟ اب نہیں ڈرتا. کہتے ہیں لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، پھر میرے رب نے مجھے تحفہ دیا حکمت کا اور پختہ ارادے کا، اور اس نے مجھے بھیجے والوں میں سے بنا دیا، یعنی میں رسول ہوں. ان کی دو باتیں تھیں کرنے کی. کون سی دو باتیں تھیں؟ کہ وہ رسول ہیں، اور دوسری بات بنی اسرائیل کو چھوڑ دو. فرعون نے بیچ میں لائن ماری کہ تو نے قتل بھی کیا تھا، ہاں کیا تھا، پھر بھاگا تھا، پھر اللہ نے رسول بنا دیا. پوائنٹ نمبر 1 دوبارہ واپس. آپ لے جاؤ ادھر مجھے، میں نے واپس وہیں آنا ہے. آپ کے چکروں میں نے نہیں پڑنا، آپ کوشش کر لو. لیکن پھر بھی ایک بات رہ گئی،
کیا بات رہ گئی؟ ایک تو ہو گئی، بنی اسرائیل کو چھوڑو. آگے سے کہتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي اسرائیل. یہ جو واقعی حقیقت ہے، آپ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا. کس بات کا اعتراف ہے؟ یہاں پالنے کا. تو کہتے ہیں آپ نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام بنی اسرائیل کو اپنی عبادت میں ڈال دو، ان کو غلام بنا دو؟ ان دونوں کا کیا تقابل ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ کی منطق کیا خراب ہے؟ دماغ صحیح نہیں چل رہا آپ کا. آپ نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا تو اس کا مطلب ہے آپ لاکھوں زندگیوں پر بات کرو. ان دنوں میں کوئی ریلیشن شپ مجھے نہیں مل رہا. مجھے لگتا ہے کہ آپ ذرا تھوڑے سے ہل گئے. بہت زیادہ ٹویٹر استعمال کرتے رہے آپ. شک لگتا ہے یہ ایک مزید بدتمیزی نہیں ہو گئی؟ اور اب آپ کی جو جاب تھی پنکھے والی، آپ کو تو مزہ آ رہا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہو کہ فرعون کے پسینے نکلنے شروع ہو رہے ہیں، اس کو اور غصہ آ رہا ہے، تو آپ کہنے انشاءاللہ آپ کو زیادہ ہوا کی ضرورت نہیں. ذرا کوئی اور سیکیورٹی گارڈ ہے، وہ کونے میں اپنا فون نکال کے ذرا ویڈیو بنا رہے ہیں، یار یہ کیا آج تھوڑا سا واٹس ایپ پہ بھیج کے فائر 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 فائر. جو کمرے میں ہیں ان کو تو انجوائمنٹ ہو رہی ہے نا. دیکھو، اگر بادشاہ کے ساتھ واقعی میں وفاداری ہو اور اس کو آگے سے کوئی حاضر جوابی دے تو باقیوں کو کیا ہونا چاہیے؟ ایسے بات کرتے ہو ہمارے خدا کے ساتھ؟ تمیز جانو، ایسا ہونا چاہیے نا. لیکن اگر کمرے میں کوئی بھی فرعون کا اصل میں فین نہیں ہے، فین بوائے ہے لیکن فین نہیں ہے، تو پھر ان کو تو اچھا لگ رہا ہے. پہلی دفعہ کسی نے سنا دیا. آپ ہوتے ہیں کوئی، آپ کو اپنا ٹیچر پسند نہیں ہوتا، ٹیچر بہت آپ کا ڈکٹیٹر ہوتا ہے. ایک دن پرنسپل آ کے ٹیچر کو آپ کے سامنے سناتا ہے، او جو مزہ آتا ہے اس دن، سب مسکرا رہے ہوتے ہیں. پھر فرعون جب آگے سے یہ بات سنی تو اس نے ایک نئی چیز، اب اس کو پتا چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام مضمون بدلنے نہیں دیں گے. وہ تو کوشش کر لی، بڑا ہتھیار استعمال کر لیا کہ وہ شاید ڈیفینسو ہو جائے. نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، ہاں جی آپ نے میرے گھر میں اپنے گھر میں مجھے پالا تھا، آپ کا بڑا احسان ہے، سوری سوری سوری. وہ تو چلا نہیں. اب ایک نئی چیز اس کو استعمال کرنی پڑے گی، نئی تدبیر. وہ کیا ہے؟ وما رب العالمین. کیا رب العالمین لگائی ہوئی ہے؟ کیا جہانوں کا رب؟ یعنی آپ سنجیدہ بات کرو اور آگے سے کوئی کہے whatever کا لفظ ایک خاص مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جس سے باقی تمام مخلوق ڈرتی ہے. اس کو ٹین ایجر کہتے ہیں. اور اس کے الفاظ میں سے سب سے خطرناک لفظ whatever. بیٹھے آپ کوئی بھی بات کر دو جس سے باقی کسی انسان کی سوچ بدل جائے، دل بدل جائے، اور ٹین ایجر بیٹھا رہے گا whatever. I mean, you care so little, you don't even finish the word. Whatevs. فرعون کہتے کیا رب العالمین، یعنی اس نے بات کو جھڑک دیا جیسے یہ ایسا مضمون ہے جو قابل بحث ہے ہی نہیں. کیا بکواس. موسیٰ علیہ السلام، اس نے تنزیہ کہا تھا ما رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو طنز کو سنجیدہ سمجھ کے، سمجھے نہیں لیکن ایسے ظاہر کیا کہ وہ سنجیدہ سوال ہے. کیا ہے رب العالمین؟ سمجھا تو دیجئے. اس کا جواب دینا شروع کر دیا. قال رب السماوات والارض وما بینہما. آسمانوں کا رب، زمین کا رب، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب. یہ بہت ضروری الفاظ ہیں، آپ نے ہزاروں دفعہ سنے ہوں گے. یہاں سمجھ لو یہاں کیوں استعمال ہو رہے ہیں. فرعون کی قوم فرائنہ، ان کا ایمان یہ تھا کہ آسمان کا رب سورج ہے، را، اور سورج کی اولاد فرعون ہے. تو زمین کے ارباب، زمین کے رب فرعون اور آسمان کا رب را. تو اس طرح آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت ایک ہی گھرانے میں ہے. ان کا عقیدہ یہ تھا، ان کا فلسفہ یہ تھا. جب قرآن میں موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا نا آسمانوں کا رب اور زمین کا رب اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا بھی رب، تو ان کے پورے مذہبی عقائد کا ایک جملے میں انکار، ایک جملے میں. اب جب یہ کہا تو آخر میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کنتم موقنین، اگر باقی تم سب یقین کی طرف آنا چاہتے ہو تو یہ آفر ہے میری. اب بات کس سے ہو رہی ہے؟ فرعون سے یا باقیوں سے؟ اس طرح ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بابا اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، اس کی عقل اتنی چلتی نہیں ہے. تم لوگ کچھ عقل مند معلوم ہوتے ہو، میں تم سے بات کر لیتا ہوں. اگر تم لوگ عقل استعمال کرو تو خواہ اس کو کیوں اوپر کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے؟ اندازہ کرو کہ یہ دنیا کی سب سے عظیم حکومت تھی تاریخ میں، سب سے عظیم حکومت. اس کی علامات ابھی بھی امریکہ کے ڈالر بل کے اوپر ہیں. دنیا جہاں میں جو کورٹس بنائے جاتے ہیں نا، کورٹ ہاؤسز بنائے جاتے ہیں، دیکھا ہوگا ان کے بڑے بڑے سٹیپس ہوتے ہیں اور اوپر ستون ہوتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے بلڈنگ ہوتی ہے. یہ جو سٹائل ہے نا آرکیٹیکچر کا، یہ مصریوں کا ہے. اس سے کاپی کر کے رومنز نے لیا تھا، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم اگلے فرعون ہم ہیں.
فخر آتا تھا اس قوم پر، کیونکہ ان کی تعمیر تو ابھی تک باقی رہی ہے نا. تو اتنی اسٹیبل حکومت ان لوگوں کی. اور اندازہ کرو اگر موسیٰ علیہ السلام اس کمرے میں اس جو تھوڑے سے لوگ ہیں اس کمرے میں، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام سے متاثر ہو گئے تو اس کے بعد وہ جو کرسی پہ اوپر بیٹھا ہے اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ بوڑھا سا آدمی، پھر اس کی تو کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو اب وہ پوری فوج اور پورے ریسورسز اور دریا اور زمینیں جو فرعون کی تھیں، جو سلطنت کی تھیں، وہ اب ہلنے لگی ہیں اس کمرے کے اندر. اگر یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے لگے، دنیا کی سب سے اسٹیبل حکومت، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی انقلاب کے، بغیر کسی ہتھیار کے، الفاظ کے ذریعے سے وہ حکومت ہلنے کو آ گئی. میں نے کہا تھا شروع میں، پہلے کہا تھا کہ اصل معجزہ کیا ہوگا؟ سننے والی بات. اس لیے یہ بھی سیکھ لو، خاص کر تم جو ینگ لوگوں سیکھ لو، الفاظ کی طاقت کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا. جو اصل ہتھیار اللہ تعالیٰ نے دیا انسان کو وہ عقل، اور عقل کی بنیاد پر الفاظ ہیں. اس سے پوری دنیا بدل سکتی ہے. اللہ نے اپنا آخری معجزہ جو ہمیں دیا انسانیت کو وہ الفاظ ہیں، قرآن ہے. الفاظ کی کو کمزور کبھی مت سمجھنا.